ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے معزز سامعین کرام، سب سے پہلے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور مجھے اور آپ کو، ہماری اولادوں کو، اہل محلہ والوں کو حق بات سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعہ المبارک میں ماہ رمضان کی ایک اہم عبادت کے بارے میں کچھ گزارشات پیش کی تھی، اور وہ عبادت روزہ تھی، اور روزے سے ہی منسلک اللہ رب العزت نے جن انعامات کا وعدہ کیا ہے اور روزے دار سے اللہ رب العزت نے جس محبت کا اور جس تعلق کا ذکر کیا تھا، وہ میں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے گزارشات پیش کی تھی۔ اور ماہ رمضان میں روزہ، تراویح، انفاق فی سبیل اللہ، یہ تین اعمال بہت ہی ضروری ہیں۔ تو انفاق فی سبیل اللہ بھی ہو گیا تھا، اور تراویح کی نماز بھی ضمن میں ہو گئی تھی، اور کچھ روزے کے بارے میں بھی کچھ گزارشات پیش کر دی تھی۔ ان تمام امور کے ساتھ ساتھ جو رمضان کی خاص عبادت ہیں جو الحمدللہ ہم سب کر رہے ہیں، اللہ رب العزت ہمارے روزوں کو، ہماری عبادات کو، ہماری مناجات کو، ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ آج میں آپ کو ایک اور خاص عمل جس کا تعلق رمضان سے بھی ہے
اور اس عمل کو بھی کثرت سے کرنا چاہیے، اور وہ عمل ہے قرآن کی تلاوت۔ اور تو انسان رکھ لیتا ہے اور نماز تراویح بھی پڑھ لیتا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ باقی دن میں کیا معاملات کر رہا ہے، کیا اسے کرنے چاہیے۔ اس میں سے سب سے بہتر عمل یہ ہے کہ سارے دن کے نامہ اعمال میں قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے، کثرت سے قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے۔ میں نے آپ کے سامنے گزارشات پیش کی تھی کہ انسان روزہ بھی رکھے، اور روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ جھوٹ بولے، گالی گلوچ دے، اور لوگوں کو دھوکے دے، اور فضول لایانی باتیں کرے، گفتگو کرے، گپ شپ میں وقت گزارے۔ یہ ٹھیک اسی طرح کو مترادف ہے، اسی چیز کی طرح میں آپ کو مثال دوں کہ انسان اچھے کپڑے پہن لے، صاف ستھرے کپڑے پہنے، اور وہ یہ کہے کہ جانا میں نے فشری میں مچھلی خریدنے کے لیے، جانا میں نے کھانے جمع کرنے کے لیے، جانا میں نے گھر کے لیے گوشت لینے کے لیے۔ جب آپ ایسے معاملات کے لیے جاتے ہیں تو اپنے گھر کے پرانے پھٹے ہوئے کپڑے پہنتے ہیں کہ اگر اس میں کوئی نشان لگ جائے، خون لگ جائے یا اس میں بدبو آ جائے تو اس کے لیے آپ کوئی پرانا لباس اٹھاتے ہیں اور اسے پہنتے ہیں کہ یہ لباس پہن لیتا ہوں، اگر خراب بھی ہو گیا تو کوئی بات نہیں۔ ایسا ہی جب آپ صاف لباس پہنیں گے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ کسی صاف اچھے مقام پر جا رہے ہیں۔ اور رکھیں آپ روزہ ہو سارا دن روزے سے، اور نامہ اعمال میں آپ کے لکھا جا رہا ہو جھوٹ بولا، گالی دی، حق مارا، جھگڑا کیا، سویا رہا، نماز نہ پڑھی، قرآن کا ایک لفظ کی نیکی نہیں کمائی، تو یہ بات کچھ سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ انسان روزہ بھی رکھے اور اس کے بعد گناہوں میں سارا دن گزارے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا مجھے اس دن سے، اس روزے دار سے، اس دن کے روزے سے کوئی مطلوب نہیں ہے اگر وہ جھوٹ بولتا ہے، اگر وہ غیبت کرتا ہے، پھر وہ کیوں سارا دن بھوکا اور پیاسا رہتا ہے، نہ رہے۔ تو اس روزے سے بھی اللہ کو کوئی غرض نہیں ہے۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے، آپ کارڈ پہن لیں کسی ایسی برانڈ کا جو جوتے بناتی ہو اور بیچیں آپ کپڑے، ایسا ہو سکتا ہے؟ آپ نے کارڈ پہنا ہوا ہے مثال کے طور پہ یا باٹا سروس، انگلش بوڈ ہاؤس، جو بھی پاکستانی برانڈ ہے کچھ بھی، اور بیچ رہے آپ کو بولے والے کپڑے، ایسا ہو سکتا ہے؟ اپنے آپ کو آپ نے بنایا روزے دار ہے، اللہ کا متقی انسان، پسندیدہ شخصیت، روزے کی حالت میں اللہ کتنی انسان سے محبت کرتے ہیں، اس کے منہ کو مشک و عنبر سے زیادہ تعبیر کر رہے ہیں، تیری دعاؤں کو رد نہیں کروں گا، جو مناجات کرے گا مجھ سے مانگے گا تجھے دوں گا۔ فرشتوں کو متعین کر دیتے ہیں جب یہ دعا کرے تو اس کی دعا پر آمین کہو۔ اور پھر کام ایسے ہوں گناہوں والے، فاسقوں والے، فجور، کفار والے، نافرمانیوں والے، جو اللہ کے ناپسندیدہ لوگ ہیں، وہ ہمارے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو خدا را یہ جو ماہ رمضان گزر رہا، اس کی قدر دانی اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اس کی قدر دانی ایسی ہے کہ روزہ بھی رکھنا ہے، اور روزے کے ساتھ ساتھ جتنے آداب ہیں، جتنے نیک اعمال ہیں، ان نیک اعمال کو بھی کرنا ہے۔ اور قرآن تو ایک ایسی چیز ہے
کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس قرآن کو بھی میں نے ماہ رمضان میں ہی اتارا۔ تو قرآن کی تلاوت کثرت سے کرنی ہے، لیکن قرآن کے ہم پر بہت سے حق ہیں۔ سب سے پہلا حق کہ قرآن کو پڑھنا سیکھنا ہے۔ اسے پڑھنا کیسے ہے؟ جب اتنی محبت اور اتنا شفقتیں کرنے والا رب ہمیں کچھ کہہ رہا ہے، ہمارے لیے کوئی پیغام بھیجا ہے، کوئی میسیج بھیجا ہے، تو ہمیں اسے پڑھنا ہے۔ میرے والد محترم جب تھے نا تو مجھے نیچے دفتر سے بلایا گھر میں، جلدی ہو کر گھر پہ آؤ۔ میں پریشان ہوا، اللہ خیر کرے، طبیعت ٹھیک ہے کیا ہے؟ تو میں اوپر گھر گیا تو مجھے کہا یہ میسیج آیا ہے، مجھے پڑھنا نہیں آ رہا، یہ مجھے پڑھ کے سمجھاؤ کہ کیا لکھا ہے۔ تو جب کوئی میسیج آتا ہے، جب ہم انسان اتنا بےتاب ہو جاتا ہے کہ اس کو پڑھنا ہے، پڑھنا نہیں بھی آ رہا تو کوشش کرنا ہے پڑھنے کی۔ ایسا ہے میسیج آتا ہے کبھی کبھی کمپنیوں کا انگلش میں جو آتا ہے میسیج آتا ہے جو مجھے بھی نہیں سمجھ میں آتا، مگر کوشش کرتے ہیں ہم لوگ پڑھنے کی اسے کہ کیا لکھا ہوا ہے۔ بیلنس ختم ہو گیا ہے، کبھی پیکیج کا میسیج آیا ہے، کس چیز کا میسیج ہے پتہ نہیں چلے، پھر کسی ساتھ والے سے پوچھتے ہیں، اسے دیکھے بغیر نہیں چھوڑتے۔ واٹس ایپ جو احباب یوز کرتے ہیں، کیسے میسیج آتا ہے تو اوپر نشان آتا ہے، 21 میسیج آ گیا، 22 میسیج آ گیا، 23 میسیج آ گیا۔ تو ہماری انگلی کو جب تک سکون نہیں آتا، جب تک ہم وہ کھولتے نہیں ہیں، اس میں گھستے نہیں ہیں، اس کو دیکھتے نہیں ہیں کہ کس کس کے میسیج ہے، کیا کیا میسیج ہے، کیا کیا باتیں لکھی ہیں اس میں، جب تک سکون نہیں آتا۔ جب آپ اس کو دیکھتے ہیں نا فون کو کہ میسیج آئے گا، دوبارہ رکھا نہیں جاتا فون، دیکھنا پڑتا ہے کس کے میسیج ہے، کوئی کام کا میسیج نہ، دل میں بے چینی سی ہوتی دیکھتی۔ تو ہم سب مسلمان ہیں الحمدللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، اس کی محبت کو مانتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں۔ یا کوئی انسان کہے تو نعوذ باللہ مجھے محبت نہیں ہے، ایمان لایا ہو، نہیں، محبت تو اس دنیا کے ہر رشتے سے بڑھ کر محبت ہے۔ محبت کرتا ہو، ایمان لایا ہو اس کی کتاب پر، اس کے رسول پر، انبیاء پر، اس کی ہر بات، ہر قول پر، تو اس محبت کا ایک یہ بھی تو تقاضا ہے کہ وہ کہہ رہا کیا ہے مجھے، اس نے کیا میسیج بھیجا ہے۔ جو اس میں آیات ہیں ابھر کر میرے لیے آ رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے، اے ایمان والے، اے ایمان والے، بارہا جگہ پہ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا یا ایھا الذین آمنوا۔ یہ مجھ سے جو ہم سے اور آپ سے، مجھ سے جو اللہ بار بار ایمان والے ایمان والے ایمان والے کہہ کر مخاطب ہو رہے ہیں، کہنا کیا چاہتا ہے؟ اسے پڑھیں تو صحیح، اس میسیج کو پڑھیں تو صحیح، کھولیں تو صحیح، نہ سمجھ آئے سمجھیں گے کہ بات کی بات ہے، کھولیں تو صحیح، اسے اٹھائیں تو صحیح، اسے دیکھیں، اسے پڑھیں۔ سب سے پہلا قرآن کا حق ہے اسے پڑھنا، اس قرآن کو پڑھنا۔ بہت سے احباب کہتے ہیں قرآن پڑھنا مشکل ہے، آتا نہیں ہے۔ شیطان کا ایک بہت بڑا دھوکہ آپ کو قرآن سے دور رکھنے کے لیے نہیں، قرآن تو میں نے غلط پڑھ دیا گناہ ہوگا۔ بھائی غلطی میں تو پورا پیٹ بھر کے کھانا کھا لے، اللہ تیرا روزہ نہیں توڑتا۔ تو غلطی میں تو اگر قرآن کو غلط پڑھے گا تو کون سا گناہ ہوگا، کیسا گناہ ہوگا؟ بلکہ میں صبح سے شام تک کھانا کھاتا رہے، ایک روزے جیسی عبادت نہیں ٹوٹ رہی، تو صبح سے شام تک اگر قرآن تو پڑھ، بس غلط پڑھ یا صحیح پڑھ۔ بچہ جب بولنا شروع ہوتا ہے نا تو وہ کچھ توتلا بولتا ہے، تو اس کی اس بات پر کتنا ہمیں پیار آتا ہے۔
کیسی محبت آتی ہے. جب وہ بڑا ہوتا ہے صحیح بولنے لگتا ہے وہ اتنا اچھا نہیں لگتا، مگر جو اس کا توتلا بنتے ہیں اس کی نقل اتارتا ہے. تیوں ایسا تیوں کیا، تب آؤ گے گھر، تب آؤ گے گھر کو، کب کو تب آؤ گے گھر، تب آؤ گے. ایسے محبت، کتنی محبت آتی ہے اس کی، اتنے اس کے الفاظ پہ. ٹھیک اسی طرح اللہ نے بھی تمہیں یہ کہا ہے یا اللہ، اگر تو قرآن پڑھتا ہے اور اس میں توتلا پڑھتا ہے، اس میں اٹکتا ہے، فَهُوَ شَاقٌ لَهُ أَجْرَانِ. حدیث کے الفاظ بول رہا ہوں. اگر تو توتلا ہو کر پڑھتا ہے یا کوئی لفظ بھول جاتا ہے یا غلط پڑھتا ہے، اڑتا ہے، تیرے زبان پہ نہیں چڑھتا، تو اس کے لیے پریشان نہ ہو. تیرا یہ انداز مجھے اتنا پسند ہے، اچھا پڑھنے والے سے ڈبل تجھے میں اجر دوں گا. لہو اجران، 2 اجر ہیں تیرے لیے. اچھے پڑھنے والے سے 2 اجر ہے، دگنا اجر ہے تجھے. اور تو پریشان ہے کہ میں غلط نہ پڑھوں. اللہ کہتا نہیں، پڑھنا ہے، توتلا ہو کے پڑھ، اڑ کے پڑھ، غلط پڑھ مگر پڑھنا ہے. اور تو پڑھے گا تو یاد رکھ، لہو اجران، تیرے لیے 2 اجر ہیں. صحابہ نے پوچھا کہ رسول اللہ 2 اجر کیوں؟ اچھا پڑھنے والے کو 1 اجر، اس کی بھی فضیلت الگ بیان کی ہے اچھے پڑھنے والے کی، مگر دل شکنی اس کی بھی نہیں کی جو نہیں پڑھ سک رہا. اللہ تو ہر ایک انسان سے، ایک انسان سے ایک تعلق کو اللہ نے قرآن میں، حدیث میں ذکر کیا ہے. کوئی انسان یہ کھڑا ہو کر کہہ دے آج چلو یہ دعوت میں سن لو، اگر کوئی انسان یہ کھڑا ہو کر کہہ دے کہ میں مزدور ہوں، مزدوروں کے لیے حضور نے کچھ نہیں کہا، تو جھوٹا ہوگا. اللہ نے مزدوروں کے لیے کوئی حکم نہیں نافذ کیا، جھوٹا ہوگا. کوئی انسان یہ کہ میں تاجر ہوں، میرے لیے تو کوئی حدیث میں لفظ ہی نہیں ہے. التاجر والامین، تاجر ہو سچا ہو، وہ اللہ کا دوست ہے، اللہ کا محبوب ہے. کسی بھی فیلڈ میں ہو، مزدور ہے، کچھ ہے، معالج ہے، کچھ بھی ہے، پڑھانے والا ہے، پڑھنے والا ہے، اللہ نے ہر ایک کی ذمہ داری کو ذکر کیا ہے، کیسے نبھانا ہے، کیسے کرنا ہے، کہاں اجر ہے، کہاں گناہ ہے. یہ ایک الگ موضوع ہے. اللہ نے کہا اگر تو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، لہو اجران، تیرے لیے 2 اجر ہے. صحابہ نے پوچھا 2 اجر کیوں؟ فرمایا کہ ایک تو وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اس کا اجر، دوسرا اجر اس چیز کا کہ اس کو پڑھنے میں جو مشکل ہو رہی ہے، وہ میرے لیے ایک تکلیف کو، مشکل کو برداشت کر رہا ہے، اس پر بھی میں اسے اجر دیتا ہوں. تو خدا یہ شیطان کا وسوسہ چھوڑ دیں کہ قرآن پڑھنا مشکل ہے، آتا نہیں ہے، زبان پر نہیں چڑھتا تو اور خوش ہوں، زیادہ ثواب مل رہا ہے، مجھ سے بھی زیادہ ثواب مل رہا ہے. شیخ سدیس حرم میں جو قرآن پڑھنے والے ہیں ان سے ڈبل ثواب مل رہا ہے. حدیث ہے، ڈبل ثواب مل رہا ہے. پڑھو بس، پڑھ کر تھک جاؤ. پہلا تو خیر حق تھا کہ قرآن کو پڑھا جائے، اسے سیکھا جائے، اسے سمجھا جائے. اور یاد رکھنا اللہ رب العزت نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے. پہلا لفظ سیکھنے کا ہے، وعلمہ، اور پھر سکھائے. قرآن کو سیکھنے والا سکھانے والے سے بھی پہلے یہاں کی طرح خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سیکھے قرآن کو وہ بہتر ہے تم میں سے. تو بہتر والوں میں تو آ جائیں، ایک سیکھنے کی امید تو شروع کریں، قرآن کو کھولیں تو سیکھو. اللہ، دنیا میں ایسے ایسے لوگ اب بھی موجود ہیں، ایمان لائے ہیں، مسلمان ہیں، تاجر ہیں، تجارت دی ہے، بچے والے ہیں، اولاد ہے، صحت ہے، عافیت ہے، تندرستی ہے، سواری ہے، گھر ہے، عشرت ہے، عزت ہے، منزلت ہے، مرتبہ ہے، لوگ جھک کر سلام کرتے ہیں.
اور آ کر آہستہ سے کہتے ہیں امام صاحب کبھی قرآن نہیں پڑھا، کبھی قرآن نہیں پڑھا، دعا کیا کریں۔ ایسے لوگ اب بھی موجود ہیں اس دنیا میں، قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ بھائی نماز کیسے پڑھتے؟ بس میں ہوتا ہوں، کھڑا رہتا ہوں، آپ لوگوں کو نیچے ہوتے ہو، میں لوگوں کو نیچے ہوتا رہتا ہوں۔ دودھ کی بات نہیں کر رہا، میں باتیں نہیں کرتا، فقط جھوٹ نہیں بولتا اس سے ممبر پہ بیٹھ کر۔ جو بیتتی ہے، جو مجھے آ کے کہتا ہے، وہ میں آپ کو بات، ہاں بندے کی نشاندہی نہیں کرتا، یہ منع بھی نہیں، جائز بھی نہیں ہے۔ مگر ایک بات آپ کو دل کا ایک ٹکڑا بتا رہا ہوں، عمر بیت گئی ہے، عمر گزر گئی، سفید بال ہو گئے، کبھی اللہ کا میسج نہیں پڑھا، ساری دنیا کے میسج پڑھ لیے، اللہ کا میسج نہیں پڑھا، قرآن نہیں پڑھا۔ اگر پڑھا نہیں ہے تو خدا سیکھنے والوں میں سے تو ہو جائیں، کم از کم اگر موت آئے تو ہمارا سیکھنے والوں میں تو نام لکھا ہو کہ یہ جو فوت ہو کر آ رہا ہے قرآن سیکھنے والا تھا۔ قرآن سے غافل نہ لکھا جائے تمہیں کہ یہ مرا ہے، جس کی یہ میت آ رہی ہے، قرآن سے غفلت میں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، میں لکھ کے لایا، میں نے کہا کوئی لفظ آگے پیچھے نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما حل تصدق من جعله امامه قادره الى الجنہ ومن جعله خلف ظهره ساقته الى النار۔ یہ جو قرآن ہے نا، القرآن شافع مشفع، یہ سفارش کرنے والا ہے، یہ شافع ہے، شفاعت کرنے والا ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے نا، اپنے امت کی شفاعت کا اعلان کرے گی، فلاں جنتی ہے، فلانا نیک ہے، نیک لوگ سچے لوگ یہاں آ جاؤ۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ما بین رحلیہ و رجلیہ، دو جبڑوں کے درمیان، دو رانوں کے درمیان جو گوشت کا لوتھڑا ہے، اس کی جو انسان مجھے ضمانت دے دے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا، میں اس کی شفاعت کروں گا۔ اس طرح بہت سے لوگوں کا اللہ نے اعلان کیا ہے شفاعت کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اسی طرح یہ قرآن بھی شفاعت کرنے والا ہے، مگر کس کی کرے گا؟ ایمان والوں، جس نے قرآن اپنے سامنے رکھا، آگے رکھا، اسے پڑھا، اس کا پہلا حق اسے پڑھا۔ عمل کرنا سیکھنا آگے آ رہا ہے، بتاؤں گا، مگر اسے پڑھا، اسے بھولایا نہیں، اسے بھولا نہیں، اسے پڑھا، اسے سیکھنے کی کوشش کی۔ اور خلفہ، اور اگر کسی نے پیچھے بھی پڑھا رہا، الماریوں کے اوپر پڑھا رہا، گھر میں پڑھا رہا، مسجد میں پڑھا رہا، دفتر میں پڑھا رہا، پیچھے ہی رہا، کبھی آگے نہیں آیا، نہ عمل میں، نہ پڑھنے میں، نہ سیکھنے میں، نہ سمجھنے میں، جس نے پڑھ لیا قرآن اسے کھینچ کر جنت میں لے جائے گا، جنت کھینچ کر جنت میں لے جائے گا۔ اللہ سے کہے گا، یا اللہ یہ مجھ سے دوستی لگانے والا تھا، یہ میرے ساتھ دینے والا تھا، مجھے اس نے بھولا نہیں ہے، آج میں اسے نہیں بھولوں گا، جنت میں ساتھ لے کے جاؤں گا۔ اور قرآن کی حدیث میں کچھ ایسے بھی الفاظ آتے ہیں کہ قرآن یہ کہے گا، یا اللہ یا اسے بخش یا مجھے اپنے کلام سے نکال دے۔ ایسے لڑے گا اللہ سے، یا تو اس انسان کو بخشنا پڑے گا یا مجھے کلام سے نکالنا پڑے گا۔ ایسے یاری، ایسی دوستی، ایسے نبھائے گا قرآن۔ مگر جب آپ نے اس سے دوستی نبھائی، اس دنیا میں ہو، عمل یہاں کیا ہو، وہاں یہ اجر دلائے گا۔ اور دوسرا لفظ کیا تھا کہ اگر اسے پیچھے ڈالا، فی ظہرہ، کمر پیچھے ڈال دیا، بس کچھ ڈال دیا، نہ پڑھا، نہ سیکھا، نہ سمجھا، نہ سمجھنے کی کوشش، نہ پڑھنے کی کوشش، نہ عمل کی کوشش، نہ خود کو، نہ اولاد کو، کسی کو نہیں، ساقطہ الی النار، گھسیٹتا ہوا جہنم میں ڈال دے گا۔ اور حدیث میں ایسا لفظ آتا ہے، انسان اور بھی بہت سے نیک اعمال ہوں گے، نیک اعمال کے ذریعے جنت میں جانے لگے گا، قرآن آگے آگے کھڑا ہو جائے گا۔ اللہ فرشتے کہیں گے جنت کا فیصلہ ہوا، جنت میں جا رہے، تو کیوں سامنے آگ بن کے کھڑا ہو گیا؟ کہا نہیں، میرا حق اس نے ادا نہیں کیا، مجھے اس نے کبھی نہیں پڑھا دنیا میں، تو یہ جنت میں کیسے جا رہا ہے؟ پھر وہی جملہ دہرایا جائے گا، یا تو مجھے کلام سے نکال
یا اسے جہنم میں ڈال۔ اللہ اکبر۔ تو خدا یہ احادیث، یہ قرآن کی آیات ہیں، یہ ہمارے لیے عبرتیں ہیں، عبرتیں ہیں، یہ خاص کی اور واقعات کی باتیں نہیں ہیں، یہ عبرتیں ہیں۔ بہت سے قوموں کو اس قرآن کی وجہ سے بلندیاں ملی ہے۔ الی الظلمات الی النور کیوں کہا گیا؟ یہ قرآن ایسا کیوں ہے کہ اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کے جاتا ہے؟ کہ کیسی قومیں تھیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا، اسلام پھیلنے لگا، کیسی قومیں تھیں؟ ایک جانور نے کسی کی زمین سے آ کر گھاس کو چر لیا، وہ آ کر اس جانور کو قتل کر دیتا، جانور والا آ کر قاتل کو قتل کر دیتا، پھر اس کے وارثین، اس کے خاندان کو، پھر اس کے خاندان کو ہزاروں سال یہ جنگ لڑتی چلتی، 50 ہزار لوگ قتل ہو جاتے۔ پتہ چلے بھائی صلح کرائیں، کس بات پہ قتل ہے؟ قتل اس بات پہ ہو رہا ہے اس کی بکری نے اس کی زمین سے گھاس چرا تھا۔ ایسے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ عورتوں کو عزت لوٹنے کا، عیاشی کا مرکز بنایا ہوا تھا۔ کمزوروں کو مارنا، پیٹنا، ان سے مزدوری لینا، انہیں ان کا حق بھی نہ دینا، ظلم کی انتہا تھی۔ للظلمات الی النور، اندھیرے مٹتے چلے گئے۔ مظلوموں کی فضائل بیان ہونے لگے، ان کی بددعا سے بچو، واقعات دکھنے لگے، والدین کا نافرمان تڑپنے لگا، واقعات دکھنے لگے، عورتوں کے حقوق بیان ہوئے۔ پوری دنیا جس چیز کے نعمتوں کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا وہ تمہارے ماں کے قدم تلے ہے۔ کماؤ، خدمت کرو اس کی، کماؤ جنت، نہیں کرو گے تو نہیں ملے گی جنت۔ عورتوں کے حقوق بیان کیے، والد کا حقوق بیان کیا، مزدور کا حقوق بیان کیا، مظلوموں کا بتایا، ان کی بددعا سے ڈرو۔ اللہ رب العزت مظلوم کی بددعا کو کبھی رد نہیں کرتا۔ اگر تم ظالم ہو تو وہ حق پہ ہے تو ڈرو اس کی بددعا سے۔ اس قرآن نے بہت سی قوموں کو بلند کیا ہے، عرفہ بلند کر دیا، اور بہت سی قوم جنہوں نے نہیں مانا ان کو تباہ کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کر رہے ہیں، سفر کرنے کے دوران ایک وادی پر رک جاتے ہیں۔ اپنے دور میں امیر المومنین ہے، پورا لشکر ہے پیچھے، مگر گرمی ہے سب، اچانک ایک جگہ رک جاتے ہیں اور ایک وادی ہوتی ہے اس کی طرف یہ دیکھتے ہیں اور پریشان سے ہوتے ہیں اور کچھ سوچتے ہیں۔ پورا لشکر پیچھے کھڑا ہو گیا، امیر المومنین رک گئے، پورا قافلہ رک گیا۔ امیر المومنین صحابہ آئے، امیر المومنین ہمارے خطاب کیا ہوا، کیا ماجرا ہے، کیا کھڑے اس وادی کی طرف دیکھ رہے؟ کہا اپنا ماضی یاد کر رہا ہوں، میں نے اپنا لڑکے پن کی عمر اس وادی میں گزاری ہے، اور مجھے آج تک وہ بات یاد ہے کہ میں اونٹ چلایا کرتا تھا، اور مجھے اونٹ چلانا بھی نہیں آتے تھے، چلانا، انہیں کھلانا پلانا، اور میرے اونٹ ہمیشہ بھوکے پیاسے واپس گھر کی طرف لوٹتے تھے، اور میرا والد صاحب مجھے کہہ کر چیخ کر پکار کر یہ کہتا تھا، عمر کم بخت تو زندگی کیسے گزارے گا، تجھے تو اونٹ نہیں چلانا آتے، تو کیا کمائے گا، کیا کھائے گا؟ اللہ نے اس قرآن، اس دین کی وجہ سے اتنی بلندیاں دی ہیں، میرے پیچھے دنیا پڑی ہے، آگے میں ہوں، سب پوری مخلوق کو مجھے امیر المومنین بنایا ہے۔ کیوں ہے؟ اس قرآن کی برکت سے، قرآن سے تو ملی نا ہدایت۔ بہن گھر میں پڑھ رہی تھی، جو مشہور واقعہ ہے، قرآن کے ذریعے سے ہدایت کو پایا۔ الی الظلمات الی النور، اندھیروں کو کھینچ لیتا ہے قرآن۔ گھر میں تنگی ہے، سختی ہے، پریشانی ہے، قرآن ہے، کوئی ڈپریشن کا شکار ہو ہی نہیں سکتا وہ انسان جس کی زندگی میں قرآن ہے۔ قرآن نہیں ہے پھر پریشانی بھی ہے، مسائل بھی ہیں، پھر آفات بھی ہیں، پھر رزق کی تنگی بھی ہے۔ اور قرآن کی جو سب سے پہلی آیات جو میں نے آج اس بیان کو شروع کرنے سے پڑھی تھی، وہ تو ہر وعیدات پر،
ہر سخت بات سے بھی سخت ہے۔ قرآن میں ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو انسان میرے ذکر سے، قرآن سے اعراض کرتا ہے، میری آیاتوں سے بھول جاتا ہے، اسے پڑھتا نہیں ہے، اسے یاد نہیں رکھتا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کا گزران، اس کا رزق تنگ کر دیتا ہوں، ضنکا تنگ کر دیتا ہوں، کم کر دیتا ہوں، اسے پریشان کر دیتا ہوں اس دنیا میں۔ قرآن کا حکم ہے، کسی کا قول نہیں سنا رہا، کسی کی بات نہیں بتا رہا ہے اپنے استاد کی، یا کسی کا کوئی واقعہ نہیں سنا رہا، قرآن کا حکم ہے، فیصلہ ہے قرآن کا۔ ومن اعرض عن ذکری، جس نے بھی اعراض کیا اور دور رہا میرے ذکر سے، قرآن کی تلاوت سے، میری آیاتوں سے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کی معیشت کو میں تنگ کر دیتا ہوں، گزران کو تنگ کر دیتا ہوں، برکت ہٹا لیتا ہوں، مال بے پناہ ہوتا ہے، سکون نہیں، کروڑوں لاکھوں میں جی رہا ہوں، امام صاحب لاکھوں روپے تنخواہ ہے، سکون نہیں ہے، پریشان ہوں، بیوی سے لڑائی، بیوی نہیں مانتی، بچے نہیں مانتے، بچے بات نہیں سنتے، رزق کی تنگی ہے، مال ہے، سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہو رہا ہے، گاڑی ہے، اپنا گھر ہے، بھائی پھر کیا پریشانی ہے، لوگ کرائے میں جی رہے ہیں، پتہ نہیں امام صاحب دماغ سکون نہیں ہے، کیوں؟ قرآن نہیں ہے، ذکر نہیں ہے، اور روح کو جو اندر جو اس کو خوراک ملنی ہے، وہ اندر روح کی خوراک ہی نہیں ہے، صرف دیوار ہے بس۔ اگر اس دیوار پر اینٹیں پتھر نہ لگایا جائے، صرف گتا لگا کر باہر سے خوبصورت رنگ کر دیا جائے، یہ بوجھ اٹھائے گا؟ نہیں اٹھائے گا یہ بوجھ، یہ دیواریں بوجھ نہیں اٹھائیں گی، یہ جو اتنے بڑے بڑے پنکھے لٹکے ہوئے یہ بوجھ نہیں اٹھائے گی اگر یہ اندر سے کھوکھلی ہوگی تو۔ یہ وجود جب اندر سے کھوکھلا ہوگا یہ دنیا کے بوجھ نہیں اٹھا پائے گا، چاہے تمہارے پاس مال ہو، کچھ بھی ہو۔ جو پہلوان ہوتا ہے نا، جب لڑنے کے لیے، لڑائی کے لیے جاتا ہے، وہ بھی پہلے 2-3 مہینے اپنی خوراک اچھی کرتا رکھتا ہے۔ آپ اسے کہیں کہ بھائی تو نے کھانا پینا کچھ نہیں ہے، پریکٹس کر، تکنیکیں سیکھ، گرانا کیسا ہے، اٹھانا کیسا ہے، بھائی اٹھائے گا کیسے جب اس کے اندر طاقت نہیں ہوگی؟ تمہاری روح جب کمزور ہوگی، جب تکالیف آئیں گی، جس کا تعلق دل سے ہے، روح سے ہے، اس میں برداشت کیسے آئے گی؟ جب روح ہی کھوکھلی ہوتی جا رہی ہے، قرآن کی تلاوت ہی نہیں ہے، کیونکہ قرآن الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تمہارے دلوں کا سکون، بہادری، ان کو سخت کرنا، سخت مطلب ایسے نہیں کہ اللہ کی نافرمانی، انہیں مضبوط کرنا، برداشت کرنے کی صلاحیت دینا، یہ قرآن کے ذریعے سے ہے، یہ اندر کی خوراک ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب تم میرے ذکر ہی نہیں کرتے تو میں تمہاری معیشت کو تنگ کر دیتا ہوں۔ اور یہی نہیں کہا، آگے بھی کہا جب روز محشر ہوگا فَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، تو یاد رکھنا قرآن کو بھولنے والوں، تمہیں روز آخرت، روز محشر کے دن جب اٹھائے جائیں گے نا، پوری امت کو جب اٹھایا جائے گا، ایک ایک زمین کے ذرے کو حکم دیا جائے گا تیرے جسم، میرے مخلوق میں سے کوئی جسم کا ذرہ ہے، حصہ ہے، اسے نکال، اسے جمع کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر حادثہ ہو گیا، پوری لاش ہی اڑ گئی، انسان کہے کہ بھائی لاش ختم ہو گیا، حساب کتاب کرو، ایسا نہیں ہے، جمع کیا جائے گا۔ بہت ایک لمبا واقعہ ہے، سناؤں گا تو وقت ہی ختم ہو جائے گا۔ تو ایک ایک ذرے کو اللہ حکم دیں گے، وَإِلَى الْأَرْضِ، تمہارے اندر جو ہے اسے نکالو۔ مثقال یہ ہوا ہے نا، اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، جو بھی ہے تمہارے اندر زمین کو کہا جائے گا نکالو۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان کہہ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے، اتنی مخلوق، اتنا رش، کیا ہو رہا ہے؟ سب کو جمع کیا جائے گا۔
اس میں سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں نحشرہم یوم القیامت اعمیٰ، میں بہت سے لوگوں کو اندھا اٹھاؤں گا، نابینا ہوں گے وہ لوگ، ان کی آنکھیں نہیں ہوں گی۔ آپ ذرا آنکھیں بند کریں، آپ دیکھنے والے ہیں الحمدللہ، آنکھیں بند کر کے یہ تصور دل میں پیدا کر لیں کہ اب جب آنکھ کھلے گی تو مجھے نظر نہیں آئے گا، زمین نکل جاتی ہے پاؤں سے، ایسا گرمی کا عالم، دوڑ بھاگ، شور شرابہ، جانور نباتات، چیخ و پکار، پسینوں میں انسان ڈوبا ہوا پریشان، کیا ہوگا؟ اور لمحہ یہ آ جائے کہ نبینا اٹھایا جائے گا، کتنی پریشانی ہوگی۔ آپ اللہ معاف کرے میری بینائی چلی جائے تو میں تو وہاں دروازے تک نہ پہنچ پاؤں، اور وہاں کا عالم ایسا ہوگا انسان تو پریشان ہوگا، آنکھیں کھلی بھی پریشان ہوگا کہ کیا ہوگا ابھی حساب کتاب، سب اپنا پچھلا دھرتا یاد آ رہا ہوگا۔ اور جب نبینا ہو جائے نحشرہم یوم القیامت اعمیٰ، تم میں سے بہت سی جماعت کو میں اٹھاؤں گا اور وہ سب نبینا ہوں گے، وہ اللہ کو چیخ کر پکاریں گے، قال ربی، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، لما حشرتنی اعمیٰ وقد كنت بصیرا، تم نے ہمیں اندھا کیوں کر دیا، اندھا کیوں کر دیا یا رب؟ وقد كنت بصیرا، دنیا میں تو ہماری آنکھیں تھیں، ہم دیکھ سکتے تھے، ہم دیکھتے تھے ہر چیز کو۔ قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، میں نے قرآن بھیجا، اپنی آیاتیں بھیجی، احکامات بھیجے، اتتک آیاتنا فنسیتها، تو نے بھی اسے بھلا دیا تھا، نہ پڑھا، نہ سمجھا، نہ سیکھا، نہ سکھایا، نہ بچے کو سکھایا، نہ خود پڑھا۔ اتتک آیاتنا فنسیتها، تو نے بھلا دیا تھا، وکذلک اليوم تنسى، میں نے بھی آج تجھے بھلا دیا، اللہ، میں نے بھی آج تجھے بھلا دیا کہ میں نے تجھے دنیا میں کو کیا تھا، کیسے بنایا تھا، تیری آنکھیں تھی نہیں تھی، مجھے اس کی کیا ضرورت ہے، جب تو اتنا لاپرواہ تھا تو میں تیری پرواہ کیوں کروں؟ کون ہوگا جو اس سے لڑے گا؟ تو بس فی الحال کہیں گے آپ لڑیں گے، کون سوال کرے گا؟ گارڈ وارڈ کوئی نہیں ہوں گے، پڑے ہوں گے وہاں ننگے، کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوگا، فما لہ من قوۃ ولا ناصر، کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوگا، مال نہیں بچائے گا، وہاں دولت، عزت، عشرت کچھ نہیں بتائی۔ ہلک عنی سلطانیہ، یہ جو بادشاہ لوگ ہوں گے وہ یہ کہیں گے ہماری تو بادشاہت نے ہمیں تباہ کر دیا، دنیا ہی کی محبت میں لگے رہے، عشرت ہی کی محبت میں لگے رہے، ما اغنی عنی مالیہ، جو غنی امیر لوگ، مالدار لوگ، وہ یہ کہیں کہ ہمارے غنی ہونے نے ہمیں تباہ کر دیا، یہ مالداری نے ہمیں تباہ کر دیا، ہم تو مال بنانے کے چکروں میں لگے رہے۔ ہلک انی سلطانیہ، بادشاہ تو کہیں گے، وزیر وزراء یہ کہیں گے ہلاک کر دیا ہمیں وزارتوں نے، ہلاک کر دیا ہمیں بادشاہیوں نے۔ خذوہ فغلوہ، اللہ سے کہیں گے اب چیخو پکار، اب اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، رونا دھونا اب نہیں ہے یہاں۔ انسان بولے گا نا قیامت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں ان سے بات نہیں کروں گا، منہ موڑ لوں گا ان سے، پھر وہاں نہیں سنوں گا۔ یہاں جو رب سن رہا ہے نا پہلی آسمانوں پر آ کر روزے داروں کو، فرشتوں کو کہہ رہا ہے یہ دعا کرے تو آمین کہو، وہی ان فرشتوں کو کہے گا خذوہ فغلوہ، بدل گیا، اصول بدل گیا۔ ہم بھی بچے کو ایک بات نہیں، بیٹا ایسا نہیں کرنا، بیٹا ایسا نہیں کرنا، بیٹا ایسا نہیں کرنا، ساتھ کوئی کھڑا ہوتا ہے کہتے ہیں اس کو منع کر، ایسا نہ کر، پھر بھی کرے، ٹوٹ جائے کوئی چیز غلطی ہو جائے، اسی کو کہتے ہیں لگا اس کو ایک تھپڑ، کہتے ہیں نا عام بات ہے، وہ دنیا کی بات، کہتے ہیں منع کر یار اس کو، یہ گر جائے گا اس سے، منع کر، منع کر، گر گیا ٹوٹ گیا، کہتے ہیں اسی کو لگا اس کو۔ آج وہ جو فرشتوں کو کہہ رہا ہے میرے روزے داروں کی دعا پر تم آمین کہو، حفتہم الملائکہ،
اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو قرآن پڑھتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آخری حدیث سناتا ہوں آپ کو، کہ جو انسان قرآن پڑھتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العزت ملائکہ کو بھیجتے ہیں ان کے لیے دعا کرنے کے لیے، ان کو دکھانے کے لیے کہ دیکھو میرے بندہ عبادت کر رہا ہے، حفظ الملائکہ نازل رحمہ، اس پر رحمتوں کا نزول کرتے ہیں، ان پر سکینہ نازل ہوتا ہے، سکون نازل ہوتا ہے۔ اور آگے اللہ رب العزت ان نیک لوگوں کا آسمانوں میں، آسمان والوں کے پاس جو اللہ کے پاس فرشتے ہیں، ان میں ان کا نام لے لے کر ذکر کرتا ہے، دیکھو احمد تلاوت کر رہا ہے، محمد تلاوت کر رہا ہے، شام کر رہا ہے، طلحہ کر رہا ہے، ارسلان کر رہا ہے، وہ دیکھو میرا بندہ تلاوت کر رہا ہے۔ غرور سے، فخر سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اور پھر فرشتوں کو کہتے ہیں آج یہ روزہ کھولے گا، تمہارا کوئی کام نہیں ہے، کھڑے ہو جاؤ، جو جو یہ دعا کرے گا تم نے صرف آمین کہنا ہے، میرے روزے داروں کی دعاؤں پر آمین کہنا ہے۔ اور روزے دار اگر اپنے اعمال دیکھیں، اپنا وجود دیکھیں، اپنا کردار دیکھیں، اپنی محبت کا وہ مزاج دیکھیں، اپنی محبت کا اندازہ لگائیں، تو وہی اللہ پھر جب ایک دن ایسا آتا ہے ان یوم الفصل کان میقاتا، اعمال نامے سب بند، اعمال کا دن ختم، حساب کا دن شروع، ان بطش ربک لشدید، شدید پکڑ والا۔ پھر انسان روتا ہے، پڑپڑاتا ہے، مال پر روتا ہے، اولاد کو گالیاں دیتا ہے، مال کو گالیاں دیتا ہے، وزارت کو گالیاں دیتا ہے، عزت کو گالیاں دیتا ہے، اپنی طاقت کو گالیاں دیتا ہے کہ یہ سب چیزوں نے مجھے تباہ کر دیا، سب چیزوں نے تباہ کر دیا۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے اب رونا نہیں، چیخنا نہیں۔ خودی فرشتوں کو کہیں گے جن کو دعاؤں کا آمین کا کہا، خذوہ فغلوہ، قرآن کے الفاظ ہے 29 بارے میں، 29واں بار، خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، گردن سے پکڑو جہنم میں ڈال دو، ثم الجحیم صلوہ، گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے جاؤ، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، ایک رسی سے باندھنا۔ اللہ کی آگ جہنم کے مثال دیتے نا، یہاں سے 170 گنا زیادہ سخت ہوگی، 70 یا 60 زنجیروں سے اسے باندھا جائے گا، ذراعاً فاسلکوہ، اور ان زنجیروں سے گھسیٹتا ہوا اسے جہنم میں لے جائے گا۔ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، اور اللہ کہیں گے یہ وہی لوگ ہیں جو ایمان نہیں لاتے تھے مجھ پر، بھولے ہوئے تھے مجھے، نافرمان تھے۔ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین فلیس له اليوم هاہنا حمیم ولا طعام الا من غسلین، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، غریبوں کی طرف نگاہ نہیں کرتے تھے، یہ غلط موضوع ہے، مگر ہم بات کر رہے ہیں فقط ان لوگوں کی جنہوں نے قرآن کو بلایا ہوا ہے، اللہ کی طرف قرآن سے غفلت میں ہے، خدا خود نہیں پڑھا، اس کا کفارہ یہ ہے اپنے بچے کو اعلیٰ سے اعلیٰ قرآن پڑھائے، اعلیٰ سے اعلیٰ قرآن پڑھائے، بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دیں، اچھے سے اچھے اسکول میں ڈالیں، کوئی منع نہیں ہے، مہنگے سے مہنگے اسکول میں ڈالیں، کسی ملک بھیجیں، کوئی منع نہیں ہے، دینی تعلیم، دنیاوی تعلیم کے لیے کہیں بھی بھیجیں، کوئی منع نہیں کرتا، تعلیم کا مخالف کوئی بھی نہیں ہے، پڑھائیں، مگر قرآن بھی انہیں پڑھنا آنا چاہیے، قرآن بھی انہیں سیکھنا چاہیے، قرآن پڑھنا آتا ہو، نماز پڑھنی آتی ہو، قرآن پڑھنا آتا ہو، تلاوت کرے، ذکر کرے، اذکار کرے گا تو آپ کی ہو سکتا ہے بخشش ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حافظ قرآن ہوگا وہ 10 لوگوں کی شفاعت کرے گا، 10 لوگوں کو اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائے گا، اور 10 لوگ کون سے؟ جن پر جہنم واجب ہو جائے گی، اللہ اکبر، جن پر جنت وہ جہنم واجب ہو جائے گی، وہ جہنم میں جا رہے ہوں گے، مگر وہ حافظ کہے گا نہیں، اسے میرے ساتھ جنت میں بھیجا جائے۔ اس کے والدین ہو سکتے ہیں، بہن ہو سکتی ہے، رشتہ دار ہو سکتے ہیں جو اس کو شوق دلائیں حافظ ہونے کی طرف،
شوق دلائیں حافظ ہونے کی طرف. اور وہ لوگ بھی مفسرین نے لکھا ہے جو لوگ ان کے تعاون کرتے ہوں گے. میں بھی ایک مدرسے کا پڑھا لکھا ہوں, اسکول بھی پڑھا پر مدرسہ زیادہ پڑھا. میں نے دیکھا ہے طلباء کو کس طرح اپنے والدین سے جدا ہو کر قرآن کی تعلیم کے لیے آتا ہوں, قربان جاؤں ان کی زندگی پر. صبح نماز کے بعد اٹھ کر 7:30 بجے ناشتہ کرتے ہیں, 7:45 بجے کلاس لگتی تھی. کام کیا ہے؟ 2 زانوں ہو کر قرآن پڑھنا ہے, یاد کرنا ہے اسے. ایک صفحے کو ہم کتنی بار پڑھتے تھے مجھے یاد نہیں ہے, کتنی بار ایک صفحے کو پڑھتے تھے. کیا اس کا ایمان کا درجہ, کیا نعمتیں ہوتی ہوں گی اس بچے کے دل میں, کیا نور کرتا ہوگا. اور ایسے ایسے بچے یتیم گھر سے, یعنی کہ بس والدین تو پوچھنے والے ہی نہیں, کچھ کے تو والدین ہی نہیں, یتیم بچے گھر کب جاتے ہیں؟ عید پر. اور بہت سے بچے تو ایسے تھے جو دوسرے ممالک سے آئے ہوئے تھے, افغانستان سے, تاجکستان سے, ازبکستان سے. وہ کچھ ایسے طریقوں سے, راستوں سے آتے تھے کہ واپس جانا مشکل ہوتا تھا. خدا کی قسم 8 سال 3 سال حفظ میں لگاتے تھے, 6 7 8 سال عالم کورس میں, 1 سال مفتی کورس میں, 11-12 سال کے بعد اپنے والدین کے پاس جاتے تھے لوٹ کر. کیوں آتے تھے وہ؟ کوئی تجارت کرنا ہے؟ قرآن کو سیکھنے, قرآن کو پڑھنے, اللہ والا بننے. نیک خیرکم من تعلم القرآن, ان لوگوں کے لیے یہ حدیث ہے کہ جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے وہ تم میں سے بہترین ہے. تو خدا آج مدارس کے جب ہم حال دیکھتے ہیں, ان کی طرف نگاہ کرتے ہیں, تو ہمارا ہاتھ, ہمارا مال ان بچوں کے لیے جاتا ہی نہیں ہے. بڑے برے حالات میں مدارس ہیں. خدا اپنے ارد و گوار کے مدارس میں جا کر پوچھیں, بچوں کی کوئی ضرورت ہے؟ پیسہ نہیں دینے تو نہ دیں, راشن تو دیں. وہ پڑھیں, وہ کھائیں تو صحیح, پڑھیں تو صحیح, ان کو کوئی اور مطلوب نہیں ہے. اب اس بچے کو پیسے دو, اسے مطلوب ہی نہیں ہے پیسہ, اسے راشن دو, اسے کھانا دو, انہیں پورا کرو جو ان کے استاد انہیں پڑھا رہے, ان کی تنخواہیں دو. یہ ہم پر, مجھ پر, آپ پر, محلے داروں پر, اہل مقتدی حضرات پر یہ لازم ہے کہ اپنے مدارسوں کی حفاظت کریں. اور حفاظت اسی طرح ہے کہ ان کی خدمت کریں, ان بچوں کی خدمت. کم از کم اگر ہم خود نہیں پڑھ رہے, جو پڑھ رہا ہے اس کو تو قدر دیں. اللہ نے اس کو قدر دی ہے, منزلت دی ہے. تو خدا را جو حضرات ہے زکوٰۃ کا حصہ جہاں بھی خرچ کرنے اللہ قبول فرمائے, مگر زکوٰۃ کا کچھ حصہ مدارس کے لیے بھی رکھیں. مدارس کے اس یتیم, جو یتیم بچے, وہ پریشان بچے, وہ غریب بچوں کے لیے بھی رکھیں, جو سارا دن صبح شام رات قال رسول اللہ کی بات اس کی زبان سے نکل رہی ہے. اس سے اچھا کوئی مصرف ہو سکتا ہے؟ اس سے اچھا کوئی مصرف ہو سکتا ہے؟ دیں, ٹھیک ہے, سب کو دیں.